ماہ رمضان المبارک ہمارے دروازوں پر دستک دینے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے آج چاند دیکھا جائے گا۔ پورے ملک پاکستان میں آج 29 شعبان آج چاند دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ ماہ رمضان ایک مہمان بن کے آ رہا ہے ہماری طرف۔ ایک دنیا کا مہمان ہے، ایک آخرت کا مہمان ہے۔ دنیا کا مہمان اگر ہماری طرف آئے تو ہم اس کا کیسے بہترین استقبال کرتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی قریبی، آپ کی کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی رشتہ دار، کوئی بہت قریبی دوست وہ کئی سالوں کے بعد یا کچھ ماہ کے بعد آپ کے گھر میں آئے تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں، آپ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اگر وہ ایئرپورٹ سے آتا ہے آپ ایئرپورٹ سے اس کو ریسیو کرتے ہیں۔ اگر وہ لاری اڈے سے آئے تو آپ بس اڈے سے اس کو ریسیو کرتے ہیں، اور اس کے آنے سے پہلے گھر کی سجاوٹ کرتے ہیں، گھر کو تیار کرتے ہیں، اس کے کمرے کو تیار کرتے ہیں، اس کی رہائش کی جگہ، اس کا کھانا پینا، تمام چیزوں کا بندوبست آپ مہمان کے آنے سے پہلے کرتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اگر مجھے آج بھی علم ہو جائے کہ میرے استاذ محترم پنجاب سے میرے پاس تشریف لے آئیں گے اور اس نے مجھے بتایا کہ کل جمعہ میں آپ کے پاس آؤں گا، تو ضروری بات ہے ان کے آنے سے ایک دن پہلے میں ان کے کمرے کو سیٹ کروں گا، ان کے سارے معاملات کو دیکھوں گا، باتھ روم کی سیٹنگ کروں گا، سب کچھ ان کے آنے سے پہلے خوشبو مہکاؤں گا، ان کے بستر کا بندوبست، انہوں نے کیا کس ٹائم کھانا ہے اس کی ترتیب۔ تو میرے عزیز ساتھیو، ایک بات سمجھ آ گئی کہ دنیاوی مہمان آئے تو آنے سے پہلے اس کا استقبال شروع ہو جاتا ہے، آنے سے پہلے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، آنے سے پہلے جس کمرے میں اس نے رہنا ہے اور اس نے وقت گزارنا ہے اس کمرے کو خوشبودار کیا جاتا ہے، اس کمرے سے گند کو نکالا جاتا ہے، اس کمرے کی صفائی کی جاتی ہے اور بہترین قسم کا صاف ستھرا کمرہ اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب میرے عزیز ساتھیو، آخرت کا ایک مہمان آ رہا ہے، ایک دنیاوی مہمان ہے جو انسانی جسم کے ساتھ آ رہا ہے، ایک اللہ رب العزت کا مہمان ہے جسے شہر رمضان الذی کہتے ہیں، جسے رمضان کہتے ہیں۔ اور رمضان اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرا مہمان آ رہا ہے۔ اگر میرا دبئی میں بھائی بیٹھا ہوا ہے اور وہ مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ یار میرا ایک دوست جو میری کمپنی میں میرے ساتھ ہوتا ہے اور بڑا اچھا، بڑا مہربان، اس کے میرے اوپر کافی احسانات ہیں، وہ پاکستان آ رہا ہے اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان آئے گا، تو چلو وہ آ رہا ہے تو اس کو اپنے پاس بٹھانا، کھلانا، اس کی خاطر تواری کرنا، وہ میرا دوست ہے۔ اب میرے عزیز ساتھیو، بھائی کی فون کے بعد جب وہ مہمان آتا ہے ہم بھائی کی وجہ سے اس کی عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، تاکہ مہمان اتنا خوش جائے کہ واپس جا کے میرے بھائی کو کہے کہ یار مہمان تھے تو تیرے بھائی تھے، مہمان تھے تو تیرے گھر والے تھے، مہمان اور عزت دیکھنی ہو تو تیرے گھرانے کو ججتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، بھائی کا دوست آئے اور آپ اس کو اتنی عزت دیتے ہیں تو اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ اللہ کی ہمیں ایک کال آئی ہے، لوگوں 29 شعبان ہے، میں رمضان المبارک کا مہمان تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ اب مجھے بتائیں، اللہ نے ہمیں کال کی، اللہ نے ہمیں بتایا کہ میرا مہمان آ رہا ہے۔ بھائی کے مہمان کی تو عزت بھی کی، کمرہ بھی صاف کیا، اچھا کھلایا، اچھا پہنایا۔ بھائی اللہ کے مہمان کی کیا عزت کی ہے؟ میں رمضان آ رہا ہے، مہمان بن کے آ رہا ہے، 11 مہینے کے بعد آ رہا ہے، اور اللہ پاک بتا رہا ہے کہ تمہارے دروازوں پہ آ رہا ہے، میرا مہمان ہے، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کے آداب بجا لانا، جیسے ماہ رمضان کا پروٹوکول ہے وہی اس کو دینا۔ مجھے بتاؤ میرے عزیز ساتھیو، اپنے مہمان کے لیے تو کمرہ صاف کیا ہے، کیا اللہ کے مہمان ماہ رمضان کے لیے بھی کمرہ صاف کیا ہے؟ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے مفتی صاحب دنیاوی مہمان کے لیے تو پتہ
ہے گھر کا یہ بیٹھک صاف کرنی ہے، یہی کمرہ صاف کرنا ہے۔ اللہ کا مہمان آئے، ماہ رمضان اس کا نام ہے، اس کا کون سا کمرہ گھر میں صاف کرنا ہے آپ بتائیے؟ اللہ نے فرمایا اس کا بندوبست ان کمروں کے ساتھ نہیں ہے، وہ میں نے تمہارے جسم میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا ہے، اس کا نام دل ہے، جسے عربی میں قلب کہتے ہیں۔ اس دل کے کمرے میں ماہ رمضان نے مہمان بننا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے، جیسے مہمان کے آنے سے پہلے گھر کا کمرہ صاف کرتے ہو، میرے مہمان آنے سے پہلے دل کے کمرے کو صاف کرو، اس کے اندر کی غلاظت کو نکالو، اس کی صفائی کرو، اس کے اندر تلاوت کا نور بھرو، اس کی ماہ رمضان سے آنے سے پہلے ایسی توبہ کرو گڑ گڑا کے، اے اللہ 11 مہینے میں جو ہوا سو ہوا، ہم اس پہ پیشمان ہیں، شرمندہ ہیں، تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں، ہمارے دل کے اس کمرے کو پاک فرما دے۔ جب تیرا ماہ رمضان کا مہمان اس دل میں آئے تو یہ دل پاک بھی ہو، صاف بھی ہو، شفاف بھی ہو، خوشبودار بھی ہو، تاکہ تیرا مہمان جب اس میں قدم رکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ ماہ رمضان بھی پھر کہے گا واہ میرے اللہ کیسا بہترین مومن تھا جس کے گھر میں تو نے مجھے بھیجا، میں نے اس کے دل کو ہر طرف سے دیکھا، دل اس کا غیبت سے پاک تھا، حسد سے پاک تھا اور گناہوں سے پاک تھا، صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک تھا، اسی لیے میں اس گھر میں گیا، مجھے لطف آیا، مجھے مزہ آیا۔ اے اللہ اگر اس بندے کی زندگی باقی ہو تو اگلے سال پھر مجھے اس کے پاس بھیجنا، اس کے ہاں میرا دل لگتا ہے۔ مجھے بتائیں آپ کا مہمان دور سے آئے اور آپ کا کمرہ گند سے بھرا ہوا ہو، بدبو سے بھرا ہوا ہو، ہر طرف سے گند ہی گند ہو، تو وہ کہے گا بس جیسے آیا ہوں پھر قیامت تک تمہارے گھر میں نہیں آؤں گا۔ بھائی کیوں؟ بھائی جس کو اتنا سلیقہ نہیں ہے تمہارے گھر میں میں آ رہا ہوں، کئی عرصے کے بعد آ رہا ہوں، نہ تو نے کمرے کی صفائی کی، نہ خوشبو کوئی بکھیری، اور ایسے گند کے ماحول میں تو نے مجھے یہاں پہ رات پڑاؤ کروایا، تو اللہ کا مہمان بھی تو کہے گا نا اللہ پاک میں اس کے گھر میں گیا تھا، دل میں داخل ہوا، اس میں غیبت کا گند پڑا ہوا تھا، جھوٹ کا گند پڑا ہوا تھا، حسد کا گند پڑا ہوا تھا، ناشکری کا گند پڑا ہوا تھا، لوگوں سے کینے کا گند پڑا ہوا تھا، اندر بغض تھا، اے اللہ کبیرہ صغیرہ سے اس کا یہ کوٹھا کمرہ بھرا ہوا تھا، تو ماہ رمضان جب دل میں داخل ہوگا اللہ کا مہمان بن کے آئے گا اور دل کا کمرہ گند ہی گند بدبو سے بھرا ہوگا، تو وہ بھی اللہ سے پناہ مانگے گا، اے اللہ تو نے مجھے کس کے گھر میں بھیجا ہے؟